ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی ٹورزم کے لیے۔ ایک لاش ابھی تک مسنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ HTN دیکھ رہے ہیں، میں ہوں فدا عادل۔ آج بھی ہم دریائے سوات سانحے کے حوالے سے بات کریں گے۔ کچھ اہم بڑے فیصلے کیے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے سوات کے حوالے سے، دریائے سوات کے حوالے سے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اور آج بھی فضا سوگوار رہی سوات کے اندر بھی، پورے خیبر پختونخوا میں، بلکہ ملک بھر میں بڑے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور سیاحت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی ٹورزم کے لیے۔ اور مجھے کچھ مقامی لوگ بتا رہے تھے کہ جن لوگوں نے بکنگ کرائی تھی انہوں نے بکنگ بھی منسوخ کرائی ہے، لیکن مقامی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت سارے مقامات سوات کے ایسے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ صرف ایک مقام پر یہ حادثہ ہوا ہے۔ ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، دریائے سوات میں طغیانی آتی ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، ایک لاش ابھی تک مسنگ ہے، بچی کی ہے، ڈسکا سیالکوٹ سے اس کا تعلق ہے۔ 15 افراد ایک ہی بدقسمت خاندان کے اس واقعے میں دریا کے پانی میں ڈوب گئے تھے۔ 5 کو ریکور کر لیا گیا تھا اور 10 میں سے 9 کی لاشیں برآمد ہوئیں، جن کا باقاعدہ جنازہ جو ہے وہ ڈسکا سیالکوٹ میں ادا کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بڑے فیصلوں کے حوالے سے بتانے سے پہلے یہ بھی بتاؤں کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ مختلف ادارے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریسکیو 1112 کے جو حکام ہیں ان کے مطابق جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہاں سے بہت دور تک تلاش جاری ہے، اور یہ بھی کہ چارسدہ، نوشہرہ اور پشاور کے بعض علاقوں میں بھی خطرہ موجود ہے کہ یہی سیلابی پانی جو ہے ان علاقوں کو، ان اضلاع کو ہٹ کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ باقاعدہ لاؤڈ سپیکرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مساجد میں اعلانات کیے گئے کہ آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، اور جب بھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو متعلقہ اداروں کی طرف سے بھی الرٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اور خیبر پختونخوا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے دریا کے قریب نہیں جانا، چونکہ اس قسم کی صورتحال ہر سال پیدا ہوتی ہے۔ تو حفاظتی تدابیر جو ہیں یہ اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا سید شہاب علی شاہ نے آج دورہ کیا سوات کا۔ وہ وہاں پہ گئے اور وہاں کی جو مقامی سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ اور انتظامی افسران کے ساتھ انہوں نے ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا۔ اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک تو فوری طور پر جب رد عمل سامنے آیا، سول سوسائٹی کی طرف سے مظاہرے ہوئے، تو اس کے بعد مقامی اسسٹنٹ کمشنرز اور مقامی ریسکیو کے جو کچھ حکام ہیں وہ، اور ریسکیو 1112 کے مقامی ہیڈ کو معطل کر دیا گیا تھا۔ لیکن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ سزائیں کافی نہیں ہیں، باقاعدہ FIRs کا اندراج کیا جائے۔ اور یہ پھر آج ایک نیا حکم خیبر پختونخوا حکومت نے جاری کیا۔ غفلت برتنے پر ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب کو معطل کر دیا گیا، باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور ان کی جگہ سلیم جان کو نیا ڈپٹی کمشنر سوات تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سید شہاب علی شاہ کی سربراہی میں، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریور بیڈ میں ہر قسم کی مائننگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کھدائی ہوتی تھی، جگہ جگہ پر ریت اور بجری اور پتھر جو ہیں یہ نکالی جاتی تھی، اور ساتھ میں کھڈے بن جاتے تھے۔ چونکہ جب سیلابی صورتحال نہیں ہوتی تو اس دریا کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ خشک نظر آتا ہے، لیکن جب پانی آ جاتا ہے تو پھر مقامی لوگوں کو، سیاحوں کو اور اس دریا کو پیدل پار کرنے والوں کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون سی جگہ گہری ہے اور کون سی جگہ گہری نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے متعدد اموات بھی ہوئی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہر قسم کی مائننگ پر، کھدائی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ریور بیڈ میں قائم ہوٹلوں سمیت ہر قسم کی تجاوزات کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ پانی کی جو گزرگاہ ہے
اس کو تجاوزات قائم کر کے تنگ کر دیا گیا۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جائے اور کل سے دریاؤں کے کنارے اور جو اندر تجاوزات ہیں ان کے خلاف مؤثر کارروائی کا باقاعدہ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری بتا رہے تھے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی ٹیم بھی سوات پہنچ چکی ہے اور باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غفلت برتنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دی جائے گی اور اے ڈی سی ریلیف کا دفتر رسپانس سینٹر قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں متعلقہ تمام محکموں کے جو اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی انجام دیں گے۔ اسی طرح متعلقہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو ڈرونز فراہم کیے جائیں گے۔ ڈرون کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی ان مقامات کی کہ جہاں پہ بہت زیادہ اس قسم کے واقعات کا خدشہ ہو سکتا ہے، جو حساس مقامات ہیں، اور لائف سیونگ جیکٹس اور دیگر جدید آلات سے ان اداروں کو، ان محکموں کو لیس کیا جائے گا۔ ڈرونز کے ذریعے پھنسے ہوئے افراد کی نشاندہی کی جائے گی اور انہیں ریسکیو کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے یہ بھی بتایا کہ اریگیشن کے پیش کی وارننگ نظام کا اثر نو جائزہ لے کر اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ مالاکنڈ ڈویژن میں تمام دریاؤں کی مؤثر نگرانی کے لیے ریسکیو پولیس اور انتظامیہ گشت پر مامور ہوگی۔ عوام کو دریاؤں سے دور رکھنے کی ذمہ داریاں بھی انجام دی جائیں گی۔ ریسکیو ٹیمیں تمام دریاؤں پر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گی اور ساتھ ساتھ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ شہریوں کو دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے بروقت مطلع کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور لوگوں میں یہ شعور بڑھائیں کہ جب بھی اس قسم کی صورتحال ہو تو سیلفی لینے کے چکر میں یا کوئی سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بنانے کے چکر میں آپ دریا کا جو پانی ہے اس کے قریب نہ جائیں۔ یہ خودکشی ہے، یہ تفریح نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو صورتحال اس وقت سوات میں ہم دیکھ رہے ہیں تو جگہ جگہ پر آج بھی دو مظاہرے ہوئے۔ ایک سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مظاہرہ ہوا، سول سوسائٹی کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں، جو جن حکام کو معطل کیا گیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے اطمینان کے لیے، لوگوں کی تسلی کے لیے یہ اقدامات ضروری بھی تھے، لیکن اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ کہ متعلقہ ادارے، حکومتی ادارے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، بلکہ جو سیاح ہیں، جو وزٹرز جو پاکستان کے مختلف حصوں سے سوات کا رخ کرتے ہیں یا اس طرح کے دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، تو ان کو پیشگی معلوم ہونا چاہیے کہ موسم کی کیا صورتحال ہے۔ جو متعلقہ ادارے ہیں، پی ڈی اے میں ہے یا این ڈی اے میں ہے یا پھر محکمہ موسمیات کی طرف سے جو اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں، تو ان اطلاعات سے خود کو باخبر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات موجود ہوتے ہیں۔ سیاحتی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ تنگ سڑکیں ہیں اور پہاڑی راستوں سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ بہت سارے علاقے جو ہے سڑکیں جو ہیں وہ کچی ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ پکی سڑک کا انتظام ہے۔ لوگ ایڈونچر کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچی سڑکوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مقامات بھی ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وہاں پر آپ جس گاڑی میں سفر کر کے ان علاقوں تک پہنچتے ہیں، ان گاڑیوں میں ایسے دشوار گزار راستوں سے گزرنا جو ہے وہ محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ مقامی جو ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے جیپ کی شکل میں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے میں اپنی گاڑی استعمال کرنے کا رسک بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ مقامی جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ ان علاقوں سے، ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ دوستوں کی ٹولیاں جب جاتی ہیں، جب فیملیز جاتی ہیں، تو اکثر خواتین اور بچے یہ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے پانی میں اترنا ہے، ہم نے پانی کو ہاتھ لگانا ہے، یہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور شدید گرمی کے موسم میں جب گرم علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو پھر اسی پانی کو انجوائے کرنے کے لیے وہ وہاں تک جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ایسی صورتحال میں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پہ خدشات موجود ہوں، جہاں پہ مقامی لوگ آپ کو منع کر رہے ہوں کہ جی آپ دور تک نہ جائیں، کیونکہ اسی قسم کی صورتحال جو ہے ہم نے دیکھی۔ پنجاب کا ڈسکا سیالکوٹ کا جو بدقسمت خاندان ہے،
اس کے 9 افراد کی جو نماز جنازہ ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ ایک بچی کی تلاش ابھی جاری ہے، اور اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ STN کا یہ چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔